صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، حاضرین مسجد، بزرگوں، نوجوانوں اور چھوٹے بچوں، ایک اہم عقیدے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی گئی اور تفصیل کے ساتھ شرح و بسط کے ساتھ محترم جناب مفتی مشرف صاحب نے آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کے تعلق سے اور دجال اعور کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھی۔ علامتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہیں، حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانیاں کیا ہیں، اور دجال کسے کہتے ہیں، یہ تمام باتیں اگر آپ سمجھیں تو سمجھنے کے لیے بہت کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور اچھا ہوا کہ مفتی صاحب نے مفصل طور پر آپ کے سامنے یہ مسئلے رکھے، ورنہ بیٹھا ہوا تھا یہاں کھانسی رہا اور مسلسل کئی روز سے کھانسی آ رہی ہے، تو کھانسی جب آ رہی ہے تو ظاہر ہے سکون اور وقار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان بھی نہیں ہو سکتا، بیچ بیچ میں کھانسی آئے گی تو بدمزگی پیدا ہوگا، سما خراشی کا سبب بنے اور بولنے میں بھی الفت۔ تو اچھا ٹائم آپ کا ماشاءاللہ اس سلسلے میں پورا ہوا، اور تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اس تھوڑے سے وقت میں آپ اس باتیں جو اللہ تعالیٰ زبان سے کہلوانے وہ آپ سننے کی کوشش کریں۔ قیامت کے قریب کے زمانے میں ہم لوگ چل رہے ہیں، قیامت ہم نے دیکھی نہیں، لیکن قیامت پر ایمان اور یقین ہے۔ جیسے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ رات اگر کوئی شخص دن کہلوانا چاہتا ہے تو کیا ہم کہیں گے اس کو کیوں بھائی دن میں اجالا اور چاہتا ہے، یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، روشنی ہے، اندھیرا غائب ہے، تو دن میں بھی تو یہی ہوتا ہے۔ کوئی اتنی بھی بات آپ کے سامنے آتے اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ آتے، مگر آپ ایک لمحے کے لیے اس رات کو دن ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 2 اور 2 5 بچے، ہاں بھائی بچے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھو 4 5 ہوتے ہیں نا، نہیں ماننے کو نہیں کرتے۔ رات کو ہم رات ہی کہہ رہے ہیں، دن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، 5 ماننے کو تیار نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی 5 کہنے والے کو خبتی کا لقب، احمق اور بیوقوف کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں بھلے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں، مائی سامنے ہے، زوردار انداز میں بولنا چاہتا ہوں، مگر غلط بولوں گا 2 اور 2 5 کہوں گا تو بچہ بچا لے گا۔
قیامت کا یقین ہمارے دلوں میں ایسا ہی ہے۔ عقیدہ اسی کو کہتے ہیں، کوئی لاکھ دلیلیں دے، تعویلیں کرے، ادھر ادھر بھگانے کی کوشش کرے، ہمیں بیراہ کرنے کی کوشش کرے، بھٹکانے کی کوشش کرے، ہم صبح قیامت تک اپنے عقیدے سے سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو عقیدہ کہتے ہیں، ایمان ہے۔ سارے انبیاء کرام نے قیامت کی خبر دی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت ایسی حقیقت ہے کہ جس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب اگر 2 بجے رات میں جگا کر کے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی قیامت آئے گی کہ نہیں، تو کہیں گے سب آئے۔ یعنی ایسا سبب ہے کہ ہم چاہے اونگ میں ہو، نیند میں ہو، کیسا خمار چھایا ہوا ہو، مگر ہم قیامت کا انکار نہیں کر سکتے۔ سارے انبیاء کرام نے اس کی اطلاع دی اور اس کو ایک مضبوط اور مرکزی بنیادی اور اساسی عقیدے کے طور پر پیش کیا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ قیامت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن قیامت دیکھو کب آئے گی اس کا ڈیٹ ہمیں معلوم نہیں، کس سال آئے گی سال کا بھی تعین نہیں، کس مہینے میں آئے گی مہینے کا بھی تعین نہیں، کس ہفتے اور گھڑی آئے گی اس کی بھی ہم کو جانکاری نہیں۔ تو کچھ آواز متاثر ہو رہی ہے، گلے میں خراش آ رہا۔ شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا، اور ہمارے حضرات اور بیٹھے ہوئے مولانا عثمان صاحب اور نامزد صاحب، یہ حضرات ماشاءاللہ پورا پروگرام سجا رہے ہیں اور آپ کو ایمان کی اہمیت بتانے کے لیے وقت کی قربانی دے رہے ہیں۔ خدا کرے تھوڑا سا وقت گلے کی صحت کے ساتھ آپ گزر جائیں۔ تو قیامت ہمارے سامنے ایسی حقیقت ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی تعامل نہیں، لیکن قیامت سے پہلے بہت ساری اور علامات قیامت سے پہلے علامات قیامت بھی ہے۔ بارش ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بادل ادھر سے ادھر دوڑتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ قیامت ہے، بارش ہو رہی۔ اسی طرح سمجھیے جو نشانیاں اس وقت چل رہی ہیں نا، یہ قیامت سے ہمیں قریب بتا رہی ہیں کہ ہم بہت ہی قریب ہو رہے ہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی۔ اور ایک دلیل دی چاند ہٹتے ہوئے دیکھا، چاند پھٹتے ہوئے تو نہیں دیکھا، مگر ہمیں معلوم ہے چاند پھٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اس کی اطلاع دی۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند پھٹ گیا۔ یہ ہمارے سرکار مدنی آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ کوئی بڑا سے بڑا سورما ہو، پاور والا ہو، طاقت والا ہو، کمال والا ہو، اپنے آپ کو ہستی کہنے والا ہو، مگر وہ چاند کو 2 ٹکڑے میں تبدیل کر دے گے، یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ یہ حقیقت میں ہوا، یہ کوئی نظر بندی نہیں، یہ جادوگر نظر بندی کرتے ہیں، جادو دکھلاتے ہیں۔ یہ تو جو سچائی ہوتی ہے نبی کے ہاتھ پر سچائی جائے۔
جان ہٹا یہ بھی قیامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور ناکیں چپٹی ہوں گی اور چہرے سرخ ہوں گے اور وہ بالوں کے جوتے پڑے پڑیں گے۔ ان کے جوتے کیسے ہوں گے؟ بالوں کے، اور بعض روایات میں ہے لباس ان کے بالوں کے ہوں گے۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں، نبی کی حدیث ہے، نبی کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں مسلمانوں کی جنگ ایسے لوگوں سے ہو کر کے رہی ہے جو صفات نبی نے احادیث میں بیان کرا ہے۔ اقبال معلوم نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے آیا یونش تاتار کے فسانے سے پاسبان مل گئے کعبہ کو صنم بنانے۔ یہ ترک قوم ہے اور اس میں وہ تمام صفات پائی گئی جو نبی نے حدیثوں میں بیان کیا۔ یہ لباس جو پہنتے تھے بالوں، ان کے جوتے جو ہوتے تھے وہ بالوں کے، چہرے آپ دیکھیے ڈھال پتا ہے جیسے چمڑا چڑھا دیا گیا ہو ایسے چہرے، ناک چھوٹی چپٹی، آنکھ بھی چھوٹی۔ یہ جو صفات ہیں یہ تمام صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کی بیان فرمائی۔ خدا کی قسم تاتاری قوم سے مسلمانوں کا سابقہ پڑا ہے اور یہ وہ دور تھا جب مسلمان غالب تھے، لیکن جب یہ قوم مسلط ہوئی ہے تو اب اس نے آگے بڑھنا ہی شروع کیا ہے، یہاں تک کہ آگے اس کے قدم اتنے بڑھے مسلمان مغلوب ہو کر کے رہ گئے۔ خلافت جو بغداد میں تھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لوگوں نے۔ مستعصم جو خلیفہ تھا اس کو پکڑ کر ذبح کر دیا، قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ یہاں تک کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب دنیا سے اسلام کا سفایا ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان نہیں تو اسلام کا، اسلام کا مسلمانوں کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، مسلمانوں کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، مسلمانوں کے اعمال سے، اخلاق سے، معاملات سے، کردار سے، معاشرت سے، رہن سہن سے، ان تمام چیزوں سے اسلام اجاگر ہوتا ہے۔ مسلمان ہی اگر اسلام کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر فرمایا تھا کہ مٹھی پر جماعت ہے، اگر یہ ختم ہو گئی تو اسلام یہ قوم حملہ آور ہو کر کے آگے چلی ہے تو بس فتوحات کے دروازے ان کے سامنے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جو خلیفہ کا مسلمان ہوگا وہاں تک یہ پہنچ گئے اس کو بھی قتل کرنا۔ لیکن ایسے نازک موقع پر جب اسے مسلمان بھاور میں پھنس گئے اور نکلنے کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام بس چند دنوں کا مہمان ہے۔ اگر خدا کی حفاظت کا وعدہ نہ ہوتا کہ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اگر یہ وعدہ الہی نہ ہوتا تو اسلام کو کتنا پہاڑ اس پر ٹوٹا ہے نکل ختم۔ لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بنے جسے روشن خدا کا۔ یہ لوگ فاتح پڑھ کر کے آئے تھے، مسلمانوں کو مغلوب کر دیا تھا، اللہ نے انہی کو ہدایت دی اور یہی مسلمان ہوئے جو آئے تھے کعبہ کو کھانے کے لیے۔ یہ کعبہ کے محافظ بن کے کھڑے ہو گئے۔ یہ اسلام کا مجمع ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کا پھیلا۔ اب یہ فاتح اور دین کے سامنے کہاں تلوار ہے؟
ساری تلواریں معروف ہو چکی تھی، مگر انہیں کو اللہ نے کہا تو اسلام کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، اللہ اسلام کی حفاظت کرتا رہے گا، یہ کلمات ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو نبی نے بات کیا فرمائی، تم جنگ کرتے رہو، اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گا۔ تو یہ جنگ ہوئی کہ نہیں تاریخ میں، مسلمانوں کا سابقہ پڑا ایسی قوم سے کہ نہیں پڑا؟ تو جیسے نبی کی یہ بات ہمارے سامنے آئی اور ہم نے تاریخ میں پڑھی، اور اس زمانے میں 7ویں صدی ہجری میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، دیکھا، ایسے ہی نبی نے آگے جو خبر دی ہے عیسیٰ آسمان سے آئیں گے، یہ ہوگا۔ یہاں اپنی گھوڑے مت دوڑاؤ کہ حضرت عیسیٰ کے آسمان پہ گئے ہوئے زمانے گزر چکے، برسہ برس بیت چکے، صدیاں بیت گئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ آدمی پیدا ہوتا ہے 60 سال میں مر جاتا ہے، 100 سال میں مر جاتا ہے، بہت آگے بڑھتا ہے تو 110 سال کی مرنا تو ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ کب گئے؟ کب گئے؟ آج کے تو نہیں ہو، اور وہ تو اس امت محمدیہ کے دور میں بھی نہیں تھے، اس روئے زمین میں موجود نہیں تھے، انہی سے تو 20 سال چلتا ہے، 20 سال کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے سرکار سے 571 سال پہلے تشریف لائے۔ کتنے سال کا؟ 600 سال کہہ لو، 600 سال تقریباً پہلے تشریف لائے، اور یہود بے باوجود نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنی تدبیر میں ناکام رہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی حفاظت فرمائی اور آسمان کو اٹھا دیا، اور دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ اتنی لمبی مدت ہے، نبی سے 600 سال پہلے تقریباً تشریف لایا، اتنی لمبی زندگی اللہ نے ان کو دی۔ لوگوں کو یہ بات حاصل نہیں ہوتی، بہت سے کہتے ہیں اپنے آپ کو روشن خیال، مگر دین کی اس بات کو اپنے خیال میں جگہ دینے کو تیار نہیں۔ جب دین کی روشنی تمہارے خیال میں گھسنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تم روشن خیال نہیں تاریخ۔ آج تک کسی نے ابلیس پر سوال نہیں اٹھایا، ابلیس کو تو قیامت تک مہلت ملی ہوئی ہے، زندگی ملی ہوئی ہے، وہ تو حضرت عیسیٰ سے پہلے پیدا ہوا۔ کون پیدا ہوا؟ ابلیس کی عمر کتنی ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھ جائیے، کر کے بتائیے کہ کتنی عمر ہوئی ہے اس کی۔ وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے رہا ہے، اور آج بھی زندہ ہے۔ آپ کی سرگرمی کو بھی وہ سن رہا ہے، کیونکہ رپورٹر پہنچتی ہیں، بہت بڑے ہاتھ ہیں، اور آگے قیامت تک اس کو زندگی ملی ہوئی ہے۔ آپ تو 60 سال میں چلے جائیں گے، 100 سال میں چلے جائیں گے، ہم وہ قیامت جب تک نہیں آئے گی تب تک۔ اس ابلیس کی حیات پر، زندگی پر، طویل عمر پر سوال تو نہیں اٹھا ہے حالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو بھائیوں، ایمان کو کمزور کرنے والے شبہات ہوتے ہیں، ان شبہات کا اطلاع ایسی مجلسوں میں ہوتا ہے، اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں ہوتا ہے، ان علماء کی تربیت گفتگو سے ہوتا ہے۔ جب آپ علماء کے قریب آئیں گے، علماء سے ٹچ رہیں گے، علماء سے مربوط رہیں گے، علماء کی باتوں کو سننے کا اہتمام کریں گے، تو آپ کے جو دماغ میں دین کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، عیسیٰ و مہدی کے تعلق سے، دجال کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کا تصفیہ ہو جائے گا، ان کا ازالہ ہوتا ہے۔
لیکن ہوتا کیا ہے، موبائل ہے ہمارے ہاتھ میں، موبائل لے لیا، کسی سے سوال کر رہے ہیں، جواب مل رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں تو پیلا پی رہا ہے۔ اتنی زحمت نہیں اٹھاتے کہ ہم ذرا چل کر کے علماء کے پاس پہنچے اور وہاں پوجا کر کے اپنے بیماری کا علاج کرائیں۔ نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہوا، مروڑ ہوا، کچھ بھی دقت ہوئی جسمانی، پہنچتے ہیں آپ کا یہ علماء روحانی ان باتوں کا علاج میڈیکل کالج میں نہیں ملے گا، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں نہیں ملے گا، ان کا علاج آپ کو مل سکتا ہے بوریا مشینوں کے پاس، اور یہی ہے جو آپ کے ایمان کے محافظ ہیں اور آپ کی نسلوں کے ایمان کے محافظ ہیں اور آپ کے بھی دین کے محافظ ہیں۔ انہی کے دم قدم سے اور محنتوں سے، قربانیوں سے یہ دین سلامتی کے ساتھ آپ قبر میں لے کر کے جائیں گے اور آخرت میں جنت۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے مجلس لگائی گئی، 8:30 بجے تک ختم کا اعلان کیا گیا اور اس کے بعد 15 منٹ بڑھا دیے گئے، صرف اس لالچ میں آپ تک کچھ ایمانیات کی باتیں چلیں، کچھ دین کی باتیں چلیں۔ یہ مجلس ہر وقت نہیں لگتی، ہر وقت موسم نہیں ہوتا، کبھی کبھی پروگرام ہو جاتے ہیں، ایسے موقعوں پر داڑھی حضرات سوچتے ہیں کہ کس عنوان سے لوگوں کو جمع کیسے بلایا، کیونکہ لوگ آتے ہیں تو مختلف تدبیریں بھی ذہن میں آتی ہیں، کبھی دعوتیں کر دی گئی، کبھی اشتہار حاصل کر دیے گئے، کبھی کچھ اور باتیں ان کے سامنے رکھ دی گئی۔ ان سب تدبیروں اور کوششوں کے پیچھے مقصد اصل یہ ہوتا ہے کہ دین کی باتیں ان کے سامنے پہنچیں۔ حضرت عیسیٰ حضرت مہدی کے تعلق سے جو علامتیں آپ نے سنی ہیں، جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اب اگر کوئی شقیق بن حنیف کا پیروکار آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے شکار تو نہیں ہوئے، اس کے پھندے نہیں آئیں گے، فائدہ ہوا نہیں، اور اگر خالی اس جگہ کریں یہ مسجد ہے، پروگرام ہوا، اعلان کیا گیا، یہاں پہنچ گئے، برابر میں کتنی مسجد ہے، جہاں سے کتنی دور پہ تو وہاں کیوں نہیں گئے پروگرام، وہاں کیوں نہیں؟ آپ کو پتہ بتلایا گیا نا، جگہ بتا دی گئی، علامت بتلا دی گئی، یہ اس ایریے میں واقع ہیں، اس محلے میں ہے، اور اس مسجد کا نام یہ ہے، اس کے امام یہ ہے، مولانا صاحب کی تعارف کرا دیا، انٹروڈکشن، آپ کو پہچاننے میں آسانی، آپ یہی پہنچے تو بھولے بھٹکے نہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پہچان اگر ہم کر لیں گے، حضرت مہدی کی پہچان شناخت کر لیں گے تو کوئی ان کے نام سے دھوکہ نہیں پائے گا۔ آپ کو دلی جانا ہے اور آپ کو راستے کا علم ہے تو ہو جائے، اور اگر راستے کی جانکاری نہیں ہے تو جانکاری ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہمارے ریلوے ملازمین بھی آپ یہاں موجود ہیں، تو جو چلاتے ہیں ریلوے کو، آپ مجھے پوچھیے، پہلے وہ مشق جانکاری لیتے ہیں، کون سا روٹ ہے، کہاں جائے گا، گاڑی کیسے چلے گی، کیسے گھومے گی، تمام چیزوں کی جانکاری لیتے ہیں۔ دین کی جانکاری جب ہم لیں گے تو دین ہمارا سلامت رہے گا، اور دین کی جانکاری اگر نہیں لیں گے تو دین ہمارا خطرے میں رہے گا۔ بات ہے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بہت بتلائی ہیں، اور میرے پاس نشانیوں کا اتنا ذخیرہ ہے کہ ہو سکتا ہے رات کم پڑ جائے، میں ذخیرہ نہیں ہوتا۔ معجون والوں کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ آتے رہیے، آپ سال بھر آئیے، زندگی پر کھائیے، ختم نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نشانیاں بیان فرما دی ہیں، علامتیں پیش کرتی ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کسی بھی پیغمبر
تفصیلی تذکرہ نہیں ہے جتنا حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ. کیا یہی تو وجہ تاکہ ہر اینگل سے ہر زاویے سے ہر طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ہمارے سامنے آ جائے. تو نبی نے فرمایا قیامت قریب ہے. بعثت انا والساعة كهاتین، میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح دونوں گولیاں دے رہے ہیں. فاصلہ تو نہیں ہے دونوں میں، تصویریں ہوں گی اس کے بعد کوئی نہیں. قیامت حضور کے بعد نبی نہیں. قیامت حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. قیامت ہے. بچہ سمجھتا ہے حضور آخری پیغمبر آخری نبی. اب حضور کے بعد قیامت آئے گی، نبی نہیں آئے گا. اب کچھ لوگ جو ہے دماغ چلاتے ہیں، سارا دماغ چلتا ہے. وندے بھارت اس کی اسپیچ ہے نا، اس سے زیادہ نہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت اور میں دونوں قریب بھیجے گئے، اور حضور کے دنیا سے گئے ہوئے تو 14,000 قیامت آئی ہے. اور آئندہ نہ معلوم کتنے زمانے کے بعد آئی. پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہے کہ دونوں قریب ہیں. چلایا دماغ میں ماننا. اس دماغ میں پیچھے بھی کوئی ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے اور تعلیمات پیغمبر میں تشکیک پیدا کرتا ہے، شک و شبہ ڈالتا ہے. اور جہاں نبی کے فرمان میں شک ہوا ایمان خیر ہے. اور ایسے لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کو لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، ان کو بھٹکا دو بیچ میں. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ رسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نبی نے فرمایا قیامت قریب ہے. اب قیامت اتنی قریب ہے، ہم کہہ رہے ہیں بچہ قریب سمجھ میں آ رہا ہے، وہ دور ہے سمجھ میں آ رہا ہے. قیامت اتنی دور ہے پتہ نہیں کب آئے گا. حضور کہہ رہے ہیں عقلی گھوڑے دوڑایا تو نبی کی اس بات میں کیڑے نکالے. صبح ازل یہ مجھ سے جبریل نے کہا جو عقل کا غلام ہو دل نہ کرے. آپ کو بات سمجھ آتی ہے؟ ایک خط ایک سیکنڈ میں امریکہ پہنچ جائے. سمجھ میں آتی ہے آپ کی بات؟ اب سمجھ میں آتی ہے 100 سال پہلے کا کہا جاتا تھا ایسی مشین ایجاد ہو کہ آپ آج پہنچائیں گے تو اس کے لیے پاپا نہیں بیلنے پڑے کہ بھائی اس کا مسالہ تیار کرو، آٹا گوندھو، پھر پاپڑ تیار کرو. ضرورت نہیں پڑے. ایک سیکنڈ میں آپ کا خط نکلا. سعودی، برطانیہ، لندن، کہیں سے کہیں. تو اس خبر دینے والے کہتے ہیں اسکرو ڈھیلا اسکرو کیا ہے ڈھیلا. 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 100 سال جب جنگی گھوڑے کا زمانہ تھا، بھینس کا اور جھوٹے کا زمانہ تھا، لوگ پیدل چلتے تھے. یہ سائیکل بھی نہیں، یہ بائک بھی نہیں، یہ ہیلی کاپٹر بھی نہیں، یہ جہاز بھی نہیں، یہ واٹس ایپ بھی نہیں، انسٹاگرام بھی نہیں، یہ فیس بک بھی نہیں، کچھ بھی کی جاتا نہیں. یہ سب تو چند سالوں کی دین ہے. کتنے سالوں کی دین ہے؟ چند سالوں کی. 50 سال پہلے اگر یہ بات کہی جاتی تو کوئی ماننے کو نہیں جاتا. آج جو بوڑھے ہو چکے ہیں، سائنس ہو چکے ہیں، موبائل سے چلتا ہے، اور جو پیدا ہو رہا ہے وہ چلا رہا بوڑھے نہیں چلا رہا ہے. وہ ان کے اعتبار سے ہٹتے ہیں. پچھلے زمانے کے اعتبار سے دماغ سوچ ہے. اب ایڈوانس دماغ ہوا آج پیسہ ہوا.
اس زمانے کا لحاظ کیجیے، تصور کیجیے، اور اس زمانے کی ترقیوں کو دیکھ کر کے آپ یہ ذرا سوچئے کہ اگر یہ بات کہی جاتی کہ آدمی 7 سمندر پار جائے گا، ابھی تو ہم یہاں عربی مدرسے سے یہاں پہنچے ہیں، آدھا گھنٹہ لگ گیا، اور 4 گھنٹے میں سعودی پہنچ رہے ہیں، یہاں سے یہاں تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا، مظفر نگر جا کے کتنے دیر رہتی، کئی گھنٹے لگ جائیں گے، کہیں لگ جائیں گے، دلی جانے کے اور لیکن ہماری جہاز کی ایجاد نے مہینوں کا سفر اتنا آسان کر دیا ہے کہ گھنٹوں میں بدل دیا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے زمانے کے اعتبار سے سمجھ میں آتی ہے، زمانہ آگے بڑھے گا، نئی نئی ترقیات وجود میں آئیں گی، سائنسی ایجادات انکشافات ہوں گے تو بہت ساری اسلامی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قریب ہے، ابھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ یہ جو میں نے ایک مثال دی ہے نا جنگ کی، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اگر میں بیان کروں تو یہ مسئلہ اور مرتبہ ہو کر کے آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن وقت نہیں ہے، اس لیے میں ان باتوں کو ذرا بتاتا بھی نہیں، بس اتنی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ موبائل چلاتے ہیں، آپ کے پاس ہاتھ میں بڑے موبائل ہیں، اور آپ کو دلی جانا ہے تو آپ ایسے ہی موبائل میں میپ کھولیں گے اور نکالیں گے کہ کیا راستہ ہے، تو آپ کو سہارنپور سے دلی بڑا قریب چل جائے گا، یہ سہارنپور ہے، ایسا ہی ہوگا میپ میں، لیکن جیسے آپ اس کو زوم کریں گے تو پتہ چلے گا دیوبند بھی ہے، ابھی مظفر نگر بھی ہے، منصور پور بھی ہے، میرٹھ بھی ہے، غازی آباد بھی ہے، اور بھی قصبے اور گاؤں گلیاں بھی ہیں، بہت سارے مقامات شروع کرنے سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو ابھی تو پہلی مرتبہ پہلے مرحلے میں اس نے دکھایا کہ دلی قریب شروع کرتے جا رہے ہیں، بہت سارے ایریے دکھاتے جا رہے ہیں، ایسے نبی نے فرمایا میں قیامت قریب، دونوں کو قریب زوم کرتے جائیں گے تو ساری علامتیں آپ کے سامنے نکل کے آئیں گی، اور جیسے ہی نبی کے اس فرمان پر نظر کریں گے کہ نبی کوئی قیامت کی ہے، تو پتہ چلے گا کہ واقعی قیامت جو مرکزی چیز ہے نبی نے اس کی خبر دی ہے، تیسری تیاری ہے۔ اصل تو کیا جیسے دار السلطنت ہے، ایسے ہی ساری سرگرمیاں قیامت کی تیاری کے لیے ہیں۔ میرے خیال سے ساری باتیں سمجھ میں آئی ہیں، یاد رہنا سنت بہت، پھر کبھی انشاءاللہ آپ رہیں گے، ہم رہیں گے، اور آواز دماغ نہیں ہوگی، شرط گلا کا سلامت رہے گا، تو پھر آپ کے سامنے ہم باتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات گرامی، ابھی آپ حضرات حضرت مولانا محمد راشد صاحب گورکھپور دعوت برکاتہ العالیہ کا خصوصی کتاب سن رہے تھے، اور یقیناً یہ عقیدہ ہمارے سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو انشاءاللہ وقت چونکہ نماز کا جو ہمارا متعین تھا وہ نکل گیا ہے، اور نماز بھی ہوگی ہے، تو انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد جو ہے آپ حضرات نماز پڑھ لیں گے، بعد میں کھانا ہوگا، اور کھانے کے بعد ہمارے حضرات کے سامنے چائے وغیرہ کا بھی انتظام کرایا ہے۔ تمام حضرات جو ہیں دعا میں شریک رہیں، پوری دھام دھاری کے ساتھ دعا مانگیں۔ حضرت والا سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمارے سامنے اپنی دعا سے اختتام کرنا۔ ربنا آتنا في الدنيا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے اس اجتماع کو قبول فرما، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، کہنے اور سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس پروگرام کے انعقاد میں امام صاحب نے، ان کے معاونین نے اور ان کے کارکنوں نے جو محنتیں کی ہیں ان محنتوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکات اور ثمرات ظاہر فرما۔ اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے دین کی حفاظت فرما، ہم سب کے عقائد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ علم نافع فرما، عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرما، ہر طرح کے شر و فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی دستگیری فرما۔ اے اللہ دین کے خراب کرنے والے جتنے فتنے چل رہے ہیں، ابل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کی جان، مال، ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کی اولادوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ ان ماں اور بہنوں میں بھی تبلیغ کر رہے ہیں اور امتداد کا بیج بو رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے امتدادی فتنوں سے ہماری ماں اور بہنوں میں بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے ایمان، جان، مال کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مکاتب و مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک میں امن سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح